ذرا دیکھو وہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی، فلسطین کے مسلمانوں کا رمضان بھی دیکھو. ہمارے افطار تو بڑے بہترین افطار ہے، ہمارے روزے تو بڑے بہترین روزے ہیں. ہم سحر میں کھاتے ہیں، افطار میں کھاتے ہیں. ذرا ان کو دیکھو کہ ان کے یہاں ایک ایک کھانے کو محتاج ہے، ان کے بچے ایک ایک پانی کے گھونٹ کو محتاج ہے. ایک بندہ 10 کلو کے آٹے کی تھیلی پکڑ کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ آج کئی دنوں کے بعد تو نے مجھے کھانے کو عطا کیا ہے. 10 کلو چاول میرے بھائی، 10 کلو آٹا کوئی معنی نہ رکھتا آپ کے میرے واسطے. 200-400 کے اندر آ جاتی وہ چیز. لیکن وہ فلسطین کے مسلمان ہیں کہ جن کو سجدہ کرنے پہ مجبور کی یہ چھوٹی نعمت، یہ سجدے سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی نعمتیں کھا گئے اللہ کی، کتنی نعمتیں ہم نے کھا لی آج اللہ کی. اور سجدہ کرنے سے قاصر ہے. سجدے بھی کرتے ہیں تو بے چینی کے سجدے کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب سجدے کرتے ہیں. وہ فلسطین کے مسلمانوں کا افطار کیسا ہے دیکھو ذرا، ذرا ان کا رمضان کیسا ہے دیکھو ذرا. یاد رکھو کل قیامت کے دن، یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ فلسطین کے مائیں بہنیں بھی آنے والی ہے میدان محشر کے اندر، وہاں کے بچے بھی آنے والے ہیں. تم تو گھوم پھر کر نئے کپڑے خریدتے رہ گئے، تم تو گھوم پھر کر ہوٹلوں میں اچھے کھانے کھاتے رہ گئے، اور وہ بچے بھوک سے بلک بلک کر سوتے رہ گئے. وہ بچے ایک ایک بوند کے واسطے ترستے رہ گئے، اور ہمارا تو کھانے میں لگا ہوا ہے من، کپڑے خریدنے میں لگا ہوا ہے. یاد رکھو کہیں اگر ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے مسلمان دنیا میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہماری اتنی مشکل کے باوجود خود سکون میں ہیں، خود سکون میں کھاتے ہیں، خود سکون میں پھرتے ہیں، خود سکون میں جو ہے نا گھومنا پھرنا ان کا لگا ہوا ہے. کہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارے خلاف ہاتھ نہ اٹھا دے میرے بھائی، کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا دل دکھ کر ہمارے خلاف وہ ہاتھ نہ اٹھا دے میرے بھائی. اس سے پہلے ذرا یہ سمجھو کہ تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، اپنی اولاد پر، بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے. ذرا یہ بھی سمجھو کہ ایک ملک کے ایک جو ہے نا دنیا کے حصے میں ہمارے مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں. ہماری کمائی کا 1 روپیہ بھی ان پہ خرچ ہوا ابھی تک؟ 1 روپیے کی مدد کرے ان کو آج تک؟ جو مدد جاتی ہماری طرف سے بھیجنے کی کوشش کرے یا یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے جو بھی ہو، 10 روپے ہوں گے، 100 روپے ہوں گے، 1000 روپے ہوں گے، میں میرے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کیسے ان تک یہ پیسہ پہنچاؤں؟ کہاں سے ایڈ جا رہی ہے، کہاں سے مدد جا رہی ہے؟ میرا حصہ بھی ان کو ڈل جائے. ارے یہ چھوڑیے صاحب، یہ تو دینا 1 روپیہ تو دینا. وہ فلسطینی مسلمانوں کا ذرا بھی درد ہمارے سینے میں ہے نہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگا لو کہ اتنے سالوں سے مسائل ہو رہے ہیں. اگر آپ کی دعاؤں میں آپ نے ایک دفعہ بھی آج تک فلسطینیوں کے لیے دعا نہیں کی تو ہمارا مسلمان ہونا کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہے؟ ایک مسلمان تو وہ تھے کہ جسم کی کسی حصے میں کانٹا چبھتا سارا جسم تڑپ اٹھتا تھا. لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اگر ہماری دعاؤں میں کم از کم گرتی پڑتی حالت میں اگر مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کی حیثیت سے کم از کم 2 لفظ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے، اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کے جو ظلم کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تو ان سے انتقام لے لے. اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اگر یہ دعا بھی نہیں کر سکے تو ذرا سینے میں ٹٹولو جا کے، ایمان صحیح ہے نہیں ہے، اسلام صحیح ہے نہیں ہے، صحیح مسلمان ہے نہیں ہے. ذرا تھوڑا ٹٹولو. معمولی ہمارے علاقے کے اندر ہمارے آس پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو درد ہو جاتا، ہمارے کو درد ہو جاتا. اچھے تھے بھائی، بہت اچھے تھے، کل ملے تھے، پرسوں ملے تھے، ہمدردی آتی نا. پھر کیوں وہاں کے مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہمارے لیے؟